السلام علیکم ناظرین دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سال 2019 میں خوش رہنے کے لیے 10 آسان ٹوٹکے بتائیں گے۔ چہل قدمی کے لیے باہر جائیں۔ کئی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ فطری ماحول میں جا کر چند منٹوں کی چہل قدمی سے موڈ اور توانائی بہتر ہوتی ہے، تاہم ورزش کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ورزش سے دماغ کو سکون پہنچانے والے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں اور پورے بدن پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دولت ہی کافی نہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ اس لیے اس سال رقم کے بدلے کوئی مادی شے کی بجائے علم اور تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رقم خرچ کر کے کسی پرفضا مقام پر جائیں اور زندگی کو قریب سے دیکھیں۔ کسی کی مدد کر کے دلی سکون حاصل کیجیے۔ نفسیات دا ثابت کر چکے ہیں کہ خیر کے کام اور دیگر لوگوں کی مدد سے دماغی، جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالیے۔ روزانہ 30 منٹ اپنے لیے نکال کر کوئی اچھا کام اپنے لیے انجام دیجیے۔ یہ وقت آپ کسی کی مدد کے لیے بھی مختص کر سکتے ہیں اور خوشی پا سکتے ہیں۔ تاہم اپنی فلاح کے لیے کام کرنے سے وقت کی تنگی کا احساس ختم ہوتا ہے اور زندگی پر آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے۔ اس طرح حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ناکامی کا اعتراف کیجیے۔ ناکامی پر رد عمل کا طریقہ ہمیں خوش یا اداس کرتا ہے۔ ناکامی ایک بہترین استاد ہے جو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ یاد ہے کہ IBM کے سربراہ تھامس واٹس نے کیا کہا تھا؟ اگر تم کامیابی کی شرح بڑھانا چاہتے ہو تو ناکامیوں کی شرح دگنی کر دو۔ نیند پوری کیجیے۔ نیند دماغ کی مرمت کرتی ہے اور پوری نیند لینے کو مسلسل معمول بنائیں۔ اس سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور جسم میں محنت کرنے کی توانائی اور جذبہ بڑھتا ہے۔ نیند کی کمی دماغی صلاحیتوں کے لیے انتہائی مضر ہے، اسی لیے نیند کو اہمیت دیجیے، تاہم 8 گھنٹے سے زائد کی نیند سے بھی اجتناب کیجیے۔ عزم و حوصلے کو بڑھائیں۔ جس طرح ہم ورزش کر کے تن کو مضبوط کرتے ہیں، اسی طرح عزم کو بڑھانے کی مشق بھی کیجیے۔ روزمرہ کاموں میں ہمارا رویہ اور موڈ مضبوط ہو تو ہم کاموں پر متوجہ رہتے ہیں۔ بار بار فون دیکھنے سے اجتناب کیجیے اور بازار یا اسٹور میں جاتے ہوئے میٹھا کھانے یا چاکلیٹ خریدنے سے دور رہیں۔ یہی عزم مضبوط کرنے کی مشق ہے۔ عزم و حوصلہ بڑھائیں اور خوشیاں حاصل کیجیے۔ خود کا دوسروں سے موازنہ نہ کیجیے۔ دوسروں کو دیکھ کر اپنا موازنہ کرنا اداسی اور موڈ خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسروں کی مالی حیثیت اور طرز زندگی دیکھ کر کبھی اپنا موازنہ نہ کیجیے، کیونکہ یہ بلا کی طرح آپ پر حاوی ہو کر مستقبل مایوس کرنے کا رجحان ہے۔ اپنے معیارات قائم کیجیے جو حقیقت سے قریب ہوں۔ ملاقات کے لیے وقت نکالیے۔ کسی سے ملاقات اور بات چیت کے لیے ضرور وقت نکالیے، جو نفسیاتی صحت کے لیے ایک عمدہ نسخہ ہے۔ دوستوں سے بات کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی درد کش دوا لیتا ہے۔ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہم خیال دوستوں سے ملاقات خوشی کے کئی لمحات فراہم کرتی ہے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی نہ کسی دوست، احباب، رشتہ داروں میں گزاریے۔ سوشل میڈیا کا وقت کم کیجیے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنا الجھن اور اداسی کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر وقت کو کم سے کم کیا جائے۔ کئی مطالعوں سے انکشاف ہوا ہے کہ فیس بک کے استعمال سے خود اعتمادی کم ہوتی ہے اور اداسی بڑھتی ہے۔ اس لیے باہر نکل کر لوگوں سے حقیقی انداز میں جا کر ملیں، جس کا ہم اوپر بھی ذکر کر چکے ہیں۔ شکر ادا کرنا سیکھیے۔ زندگی کے پرسکون معاملات اور صحت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ساتھ ہی دوستوں اور ہمدردوں کا بھی اعتراف کر کے ان کے شکر گزار بنیں۔ شکر و قناعت ایک سادہ لیکن طاقتور شے ہے جو آپ کی زندگی میں مسرت بکھیر سکتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔